بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، پتھر دل انسان کو صرف اور صرف 4 منٹ میں موم کی طرح پگھلا دیجیے۔ جی ضرور، یہ وظیفہ میرے وہ ناظرین اور میرے وہ پیارے بہن اور میرے وہ بھائیوں کے لیے ہے جو پتھر انسان کو موم کی طرح پگھلانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی عزیز و اقارب یا آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی انسان کے دل کو موم کی طرح پگھلا دیجئے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا یہ ایک ہی بہت ہی پیارا نام پڑھ کے۔ یہ بہت ہی مجرب نام یا لطیفو ہے۔ یا لطیفو کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی دوسرے دلوں کو سکون مل جاتا ہے، جو اگر آپ کی وجہ سے بے چین ہیں یا ویسے ہی کسی اپنی وجہ سے ہی وہ بے چین ہو گئی ہیں، ان کا دل جو ہے پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا ہے، اور اسی ہی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے، اور نہ ہی تو آپ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور نہ ہی تو آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفے کو ادا کرنے کے بعد کسی کا بھی دل موم کی طرح پگھل جائے گا، صرف اور صرف آپ کے لیے۔ آئیں میں آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نہیں آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ 4 منٹ تک ادا کرنا ہے، اور 4 دن تک ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، یاد رہے کہ آپ کے صاف کپڑے ہونے چاہیے۔ باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے بدھ والے دن۔ آپ نے بدھ والے دن سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لینی ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اور آپ نے پھر سب سے پہلے ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسی جگہ پر قیام کر کے، اسی جگہ پر بیٹھ کے پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے سب سے پہلے ان لوگوں کا ذہن و گمان میں تصور باندھنا ہے جن کا پتھر دل جو ہے وہ اپنی موم کی طرح پگھلانا ہے۔ آپ نے ان کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد آپ نے پھر اپنے معاملات جو ہیں اپنے ذہن و گمان میں باندھنے ہیں کہ آپ یہ وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں، یا آپ اس عمل کو کس کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی اور کے لیے بھی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کسی کا بھی جو پتھر دل ہے وہ موم کی طرح پگھل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے معاملات جو ہے اپنے ذہن و گمان میں باندھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو، اور پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 10 مرتبہ ہی یا 11 مرتبہ ہی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ جتنی تعداد میں آپ نے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھا ہوگا، اتنی تعداد میں آپ نے آخر میں درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ کم از کم 10 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 11 مرتبہ ہی جو ہے درود ابراہیمی کو پڑھ سکتے ہیں اول اور آخر اس وظیفے کو کرنے کے لیے۔ اور یاد رہے کہ جب آپ نے یا لطیفو کو شروع کرنا ہے، اور یا لطیفو جب آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 100 مرتبہ یا لطیفو آپ نے صرف اور صرف 4 منٹوں میں جو ہے آپ نے ختم کرنا ہے، اور درود ابراہیمی کو ڈال کر آپ کا جو عمل ہے وہ 5 منٹ کا ہو جائے۔ اس سے زیادہ جو ہے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے۔ آپ نے ٹائمنگ کی بھی لازمی آپ نے کوشش کرنی ہے
کہ آپ ٹائم کو بھی کور کر سکیں۔ جب آپ نے ان سب معاملات کو جو ہے وہ کر لیا، پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پھر آپ میرے پیارے ناظرین رب العالمین کی سب سے پہلے ہم دو ثنا بیان فرمانی ہیں۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اللہ رب العالمین کے سامنے روتے جائیں، گر گراتے جائیں، انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ ضرور بہتری کی طرف جو ہے آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں لازمی کہتا ہوں جب آپ اللہ رب العالمین کو منا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ آپ کی جو بھی جائز دعائیں ہوں گی پھر اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔